اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اور حجت خدا امام زمانہ ہر دو حقیقت واحدہ ہیں، ہر دو کی حقیقت ایک ہے، ہر دو کی اصل ایک ہے، ہر دو کی اساس ایک ہے، ہر دو کا مقصد ایک ہے، ہر دو کی ضرورت کا فلسفہ ایک ہے۔ دونوں میں تفکیک اور جدائی ممکن نہیں ہے، ہر دو ایک دوسرے کے جلیس اور ہم نشین اور قرین اور سہیم اور شریک ہیں۔ قرآن امام زمانہ کا شریک ہے، امام زمانہ قرآن کے شریک ہے۔ قرآن اور امام زمانہ کی معیت یہ ابدی ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے۔ وجود مبارک امام زمانہ جو اہل بیت علیہ السلام کے آخری فرد فرید ہیں اس عالم ہست و بود میں، اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا، ایک اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک کیے رکھو گے، لن تذلوا بعدی ابدا، تو ہرگز میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن بھی انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، امام زمانہ بھی انسان کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ قرآن انسان کو جاہلیت کی موت سے بچاتا ہے، امام زمانہ انسان کو جاہلیت کی موت سے بچاتے ہیں۔ قرآن انسان کو کفر کی موت سے بچاتا ہے، امام زمانہ انسان کو کفر کی موت سے بچاتے ہیں۔ لن تذلوا بعدی ابدا، قرآن بھی مصداق ہے، امام زمان بھی مصداق ہے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ لن یفترقا، ان دونوں میں افتراق ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں دوئیت ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں اثنینیت ممکن نہیں ہے، ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، ان دو کے درمیان اتحاد وجودی برقرار ہے۔
اگر کوئی ان دو میں سے ایک کو چھوڑ کے یہ خیال کرے کہ میں نے ایک کو لے لیا، در حقیقت اس نے ایک کو بھی نہیں لیا۔ جو کہے کہ حسبنا کتاب اللہ وہ بھی گمراہ ہے، جو کہے حسبنا اہل البیت وہ بھی گمراہ ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اہل بیت کے زعم میں کہ وہ میرے پاس ہے، نہ، وہ بھی حقیقت سے بے خبر ہے، اس کے پاس اہل بیت نہیں ہے۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑا کہ میرے پاس قرآن ہے، نہ، اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، چونکہ ہر دو لازم و ملزوم ہے، ہر دو کی حقیقت ایک ہے، ہر دو کی روح ایک ہے۔ جو اعمال شب قدر کے ہیں وہی شب نیمہ شعبان کے ہیں، چونکہ ان دو راتوں کی روح ایک ہے۔ ایک رات میں قرآن صامت کا نزول ہوا، ایک رات میں قرآن ناطق کا نزول ہوا۔ قرآن صامت بھی بشر کو نجات دینے کے لیے آیا، قرآن ناطق بھی بشر کو نجات دینے کے لیے آیا۔ قرآن بھی انسان کو موت سے حیات کی طرف بلاتا ہے، امام زمانہ بھی انسان کو موت سے حیات کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن بشر کو زندگی کی دعوت دیتا ہے، امام زمانہ بشر کو زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا، امام زمانہ زندہ کرنے کے لیے آئے۔ قرآن محی ہے، امام زمانہ محی ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید انسان کو جاہلیت کی موت سے بچاتا ہے، امام زمانہ انسان کو جاہلیت کی موت سے بچاتے ہیں۔ قرآن انسان کو حیات معقول عطا کرتا ہے، امام زمانہ انسان کو حیات معقول عطا کرتے ہیں۔ قرآن کے بغیر انسان حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مر جائے گا، حیوان اٹھے گا۔ امام زمانہ کے بغیر انسان حیوان کی زندگی گزارے گا، حیوان مرے گا، قیامت کے دن حیوان اٹھے گا۔ جو خصوصیات قرآن مجید کی ہیں وہی خصوصیات بعین ہی امام زمانہ کی ہیں۔ جس طرح سے ہم قرآن مجید سے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صدق دل سے قرآن مجید کے محضر میں حاضر ہو جائے اور قرآن کی خدمت کا ارادہ کر دے، قرآن اسے عطا کرتا ہے، محروم نہیں رکھتا، زندگی دیتا ہے۔ بعینی امام زمان۔ ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں دنیا تشیع میں، تفسیر میزان جسے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تحریر فرمایا، جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، جس سے متعلق شہید راہ خدا، شہید حق استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ مطہری کو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل المیزان میں موجود نہ ہو۔ المیزان کے بعد 1400 سالوں میں جو تفسیر سب سے بلند درجہ رکھتی ہے وہ تفسیر مجمع البیان ہے، جو 10 جلدوں میں، جسے حضرت علامہ شیخ طبرسی نے تحریر کیا، جن کی قبر حضرت امام رضا کے حرم میں واقع ہے، کہ اب سے چند سال پہلے جب حرم امام رضا کی توسیع کی جا رہی تھی اور ضرورت پیش آئی، آپ کا انتقال 542 ہجری میں ہوا۔ صاحب تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی 542 ہجری میں، اب تک 900 سال سے زیادہ ہو گیا۔ حرم امام رضا کی توسیع کے لیے جب آپ کی قبر کشائی کی گئی کہ آپ کی قبر کو ذرا منتقل کیا جائے، جا بجا کیا جائے، تو جب آپ کی قبر کو کھودا گیا تو 900 سال گزرنے کے باوجود آپ کے چہرے پر وہی طمانینت اور وہی نور، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی کا ایک بال بھی کم نہ ہوا، نہ آپ کا کفن میلا ہوا۔ یہ خدمت قرآن کا صلہ ہے۔ اور انہیں جو دوسری مرتبہ زندگی ملی وہ بھی قرآن مجید کی خدمت کے صلے میں عطا ہوئی۔ ان کو سکتہ کی بیماری تھی، بہت دیر تک ان کی سانس رک جاتی تھی، اور ایک مرتبہ تو یوں لگنے لگا کہ گویا آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب مایوس ہو گئے، رونا دھونا شروع کیا، آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ غسل و کفن کے بعد آپ پر نماز جنازہ پڑھ دی گئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور قبر میں آپ کو جب اس کیفیت سے نکلنا شروع ہوئے تو آپ نے گھٹن محسوس کی اور محسوس کیا کہ میں جب سوچا تمام تر واقعات کو تو اندازہ کر لیا کہ میں اس وقت قبر کے اندھیرے میں ہوں۔ تو علامہ طبرسی نے اس وقت اللہ سے یہ عہد کیا اور منت مانی اور اللہ سے وعدہ کیا، پروردگار اگر تو مجھے قبر کی اس تاریکی سے اور دوبارہ موت کے منہ سے نکال دے اور پھر سے میں دنیا میں پلٹ جاؤں، تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں
تیرے قرآن کی خدمت کروں گا، تیری کتاب کی خدمت کروں گا، کتاب اللہ کی خدمت کروں گا. یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹا رہا ہے. یہاں تک کہ ان کی سانس مشکل کا شکار ہو رہی تھی. اس کیفیت میں جب مٹی ہٹاتے ہٹاتے اس شخص نے پتھر ہٹایا تو یہ اٹھ کے بیٹھے اور وہ بھاگا. یہ کفن چور تھا جسے انہوں نے آواز دی اور پہچانتے تھے، یہ ان کے بستی کا رہنے والا تھا، ہمسایا تھا کہ نہ بھاگو، میں تبرسی ہوں، کیوں بھاگ رہے ہو. بالآخر وہ رک گیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ دوبارہ زندہ ہو گئے. پلٹے تو کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا حضرت معاف کر دیجئے، میں آپ کا کفن چوری کر رہا تھا، میں اسی طرح سے یہ میرا ذریعہ روزگار ہے. حضرت نے اس کو اپنا کفن گھر آنے کے بعد عطا کیا اور بہت سارا مال بھی دیا کہ زندگی میں دوبارہ پھر یہ حرکت نہ کرنا ہو. پھر اس نے اپنا معقول سلسلہ شروع کر دیا. اور اس کفن چور سے جب پوچھا کہ کہا کہ تو میری قبر کی طرف سب کو چھوڑ کے کیسے آیا؟ کہا میں پہلے کسی اور قبر کی طرف جا رہا چکا تھا، اسے کھودنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے یوں لگا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے نہ اس قبر کو چھوڑو، فلاں قبر کی طرف جاؤ، اور میں آپ کی قبر کی طرف چلا آیا. علامہ طبرسی نے کہا یقیناً وہ لمحات تھے جب میں ذات خدا کے ساتھ یہ توسل کر رہا تھا قرآن کے ذریعے سے، اور میں نے یہ منت مانی تھی، عہد مانی تھی، عہد مانا تھا. اس اعتبار سے علامہ طبرسی نے جو عہد خدا کے ساتھ کیا تھا خدمت قرآن کا، پھر جب دوبارہ زندگی ملی 30-40 سال اس کے بعد زندہ رہے. علامہ طبرسی نے قرآن مجید کی 900 سال پہلے یہ بہترین تفسیر لکھی ہے مجمع البیان کے نام سے، جو ابھی بھی زندہ ہے، مقبول ہے، یہاں تک کہ اہل تسنن کے ہاں بھی اس کو بہت پذیرائی حاصل ہے. روائی تفسیر ہے قرآن مجید کی بہترین تفاسیر میں سنی شیعہ شمار کرتے ہیں. جس طرح سے قرآن انسان کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح سے امام زمانہ، یہ ہماری معتبر روایات ہیں اور حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. تواتر کا مطلب ایک خبر واحد ہے، خبر واحد کے مقابلے میں خبر متواتر ہے. خبر متواتر ایسی خبر، مثلا میں اگر ایک بات آپ سے کہوں، فرض کر لیجئے، اور میری اس بات کو جیسے رضا بھائی ہیں، رضا صدیقی صاحب ہیں، اسی طرح سے باقی دوست احباب، وہ سارے کے سارے مثلا 10 افراد مجھ سے وہی بات نقل کریں، اگر 10 سے کم ہے تو یہ خبر متواتر نہیں ہے. 10 افراد یہ پہلا طبقہ ہے، اور دوسرے طبقے میں بھی پھر ان 10 سے جو اگلے 10 نقل کریں تو وہ بھی 10 ہونے چاہیے. اگر اس میں 9 رہ جائیں، 8 رہ جائیں، پھر یہ خبر متواتر نہیں ہے. آخری مرحلے تک جب تک یہ خبر ہم تک پہنچ رہی متواتر، یہ خبر متواتر ہے جو ہم تک پہنچی ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جو شخص ہر روز دعائے عہد پڑھتا ہے تو پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے بعد اسے اپنی قبر سے اٹھائے گا، وہ زندہ ہوگا. جس طرح سے قرآن کی وجہ سے زندگی عطا ہو رہی ہے، اسی طرح سے امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے زندگی عطا ہو رہی ہے. جب انسان قرآن کی خدمت کا عہد کر لیتا ہے، اللہ دوسری مرتبہ مہلت دے سکتا ہے، زندگی دیتا ہے. اسی طرح جو امام زمانہ کی خدمت کا عہد کرتا ہے کہ میں آپ کی نصرت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب خود وزن کریں اور سوچیں کہ اس زندگی اور اس زندگی کی مابین کیا فرق ہے، کیا نسبت ہے. ببین تفاوت راز کجا استاب کجا، کہاں وہ زندگی جو امام زمانہ کے محضر میں گزرے، کہاں وہ زندگی جو امام زمانہ کے بغیر گزرے. اب ہم جس حالت میں مریں گے یہ اور کیفیت ہے. اگر امام زمانہ کی معیت میں جب عقلوں کو کامل کر دیا جائے گا، جہاں پر ہم ایک شہید کے درجے تک پہنچیں گے، جہاں تک امام کی معیت میں ہم تزکیہ نفس اور کمال انسانی کے اعلیٰ ترین منازل تک پہنچیں گے، یہ بہترین ایک ہمارے لیے مہلت ہے، پروردگار کی طرف سے بہترین عطا ہے. اس لیے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے. انسان فوت نہیں کرتا ہے، انسان وفات کرتا ہے. وفات کا لفظ بنا ہے وفا سے، جس طرح سے امام راغب اصفہانی نے کہا وفات یعنی اخذ بالتمام، کسی کو پورے کا پورا اپنی تحویل میں لے لینا. انسان کیا فرق پڑتا ہے، ایک انسان ان پڑھ مر جائے، ایک انسان پڑھ لکھ کے مرے، ایک انسان سکول جائے بغیر مر جائے، ایک انسان پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن جائے پھر مرے، ایک انسان مجتہد بن کے مرے، ایک انسان جاہل رہ کے مرے، ایک انسان دین کا حامل ہے، دین کا عارف ہے، ایک انسان دین نہیں جانتا. دونوں مر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ فرض کر لیجیے دونوں نمازی ہیں، دونوں روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک کے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے. ایک کے پاس معرفت ہے، دوسرے کے پاس معرفت نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا.
اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ختمی مرتبت نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا. ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے اور ایک عرب بدو کی قبر کے پاس سے گزرے. اسی موضوع پر ختمی مرتبت کی گفتگو چل رہی تھی. سمجھانے کے لیے عملاً ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور اس قبر سے مردے کو زندہ کیا, اور وہ چرواہا تھا جس کی وہ قبر تھی. تو جیسے وہ باہر نکلا تو کہا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے, میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے. یعنی اسی کیفیت میں اپنے اونٹ, سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, اونٹ کی رسی تلاش کر رہا ہے. ختمی مرتبت کے اذن سے دوبارہ اسے موت آ گئی, دوبارہ اسے قبر میں اتار دیا گیا, چلا گیا. تو کیوں اصحاب نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا, قبر سے نکلتے یہ اونٹ کی رسی تلاش کر رہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جب اسے موت آئی تھی تو یہ اسی حالت میں مرا تھا کہ اونٹ کی رسی تلاش کر رہا تھا اور اس کی موت آ گئی تھی. انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے قیامت کے دن, اور جس حالت میں انسان اٹھے گا اسی سے انسان کے درجات کا تعین ہوگا. یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, نہ, جنت میں اگر چلے بھی گئے تب بھی تمام انسانوں کے درجات الگ الگ ہیں. ممکن ہے کہ ہمیں جنت میں ایسا درجہ مل جائے جو کم ترین درجہ ہو, نہ, جنت میں درجات ہیں اور ان درجات کا تعین معرفت کی بنیاد پر ہوگا. کہاں امام زمانہ کے ہاتھوں پر, امام زمانہ کے خیمے میں, امام زمانہ کے زانوں پر اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا اور معرفت کی موت سے جانا اور درجات کو بلند کرتے ہوئے جانا, اور کہاں عہد غیبت میں. پس قرآن بھی انسان کو زندگی دیتا ہے, امام زمانہ بھی انسان کو زندگی دیتے ہیں. قرآن بھی مشکل کشا ہے, امام زمانہ بھی مشکل کشا ہے. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن, اے مسلمانوں جب تم مشکلات میں پھنس جاؤ, کقطع اللیل المظلم, جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ہر طرف سے فتنوں کی آماجگاہ قرار پا جائے انسان. انفرادی فتنے ہیں, اجتماعی فتنے ہیں, خاندانی مسائل ہیں, درونی مسائل ہیں, نفسیاتی مشکلات ہیں, اجتماعی مشکلات ہیں, اقتصادی اور معاشی, معاشرتی, ذہنی, قلبی, روحی, ہر طرف سے, چاروں طرف سے مشکلات میں گھر گیا. اذا التبست علیکم الفتن, اے مسلمانوں جب تم فتنوں میں گھر جاؤ, مشکلات اور حوادث کی آندھیوں میں الجھ جاؤ, کقطع اللیل المظلم, جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے تو کیا کسی پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ دم کروانے کے لیے, دعا لینے کے لیے, یا پھر کسی پامسٹر کے پاس چلے جاؤ, کسی نجومی کے پاس چلے جاؤ, کسی ملا کے پاس چلے جاؤ ذائچے بنوانے کے لیے, کس کے پاس جاؤ؟ نہ, ان میں سے کسی کے پاس نہیں جانا. پیغمبر نے فرمایا فعلیکم بالقرآن, تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید مشکل کشا ہے. یہ ختمی مرتبت نے فرمایا. یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ, شرح نہج البلاغہ کی 19 نمبر جلد میں 320 صفحہ پر اس واقعے کو درج کیا ہے. قرآن مشکل کشا ہے. یہ لا تعداد اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں ایک بات اسباب مثال عرض کر رہا ہوں. اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بیان کی, اپنی شرح کے 19 نمبر جلد میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا. صفحہ نمبر 320 کہا کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ میں ایک شخص کثرت سے, بھائی یہ خلیفہ ہے تو اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا, مانگتا تھا کہ مجھے کچھ دے دو, میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تنگ دست ہوں. لیکن کبھی بھی کتنے دن گزر گئے, کچھ نہیں ملا. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید ابن معتزلی نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کو ایک دن بہت غصہ آیا. کہا کیوں میرے گھر کے باہر تو ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا ہے, خدا کے بندے, تو نے اللہ کے شہر کی طرف ہجرت کی ہے, نہ کہ عمر ابن خطاب کے گھر کی طرف ہجرت کی. جاؤ جا کے قرآن پڑھو, اللہ سے اپنی مشکلوں کا حل مانگو. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ شخص اٹھا اور پھر کبھی بھی طویل عرصے تک عمر ابن خطاب کو نظر نہ آیا. یہاں تک کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد, سال بھر, سال ڈیڑھ سال مکمل ہونے کے بعد عمر ابن خطاب کا سامنا ہوا اس فرض سے. تو جیسی ملاقات ہوئی اس شخص سے کہا عمر ابن خطاب نے, میں تم سے ملنے کا بہت مشتاق تھا, نظر نہیں آ رہے ہو, کہاں ہو, کیسے حالات ہیں؟ کہا بہت اچھے حالات ہیں. کہا کیسے گزر رہی ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن کے وسیلے سے مجھے عمر اور آل عمر سے بے نیاز کر دیا. کہا کیسے؟ کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ قرآن پڑھو, اور میں آیا اور میں نے قرآن پڑھا. کہ کیا پڑھا قرآن سے؟ کہا جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن مجید کی سورہ زاریات کی یہ آیت میرے سامنے آئی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ تمہارا رزق
آسمانوں میں ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اسے زمین میں نہ تلاش کرو، آسمانوں میں ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے غنی کر دیا، تم جیسوں سے بے نیاز کر دیا۔ قرآن مشکل کشا ہے، امام زمانہ مشکل کشا ہے۔ امام زمانہ جس طرح سے قرآن چشم زدن میں انسان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ واقعہ میں کثرت سے بیان کرتا ہوں، اتنا خوبصورت واقعہ ہے جسے میں بار بار جی چاہتا کہ بیان کروں، جو اس عصر میں، اور چونکہ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، ساتھ ایسی ہستی کا تعارف بھی ہو جائے مطلوب، جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، نہج البلاغہ کی شرح، عظیم الشان شرح لکھی نہج البلاغہ کی، فیلسوف ہیں، عارف ہیں، فقیہ بے مثال آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جو اس صدی میں اپنی مثال آپ تھے، جن کی زندگی میں رہبر معظم نے حکم دیا تھا کہ ان کے نام سے سال منایا جائے، اور وہ سال منایا گیا۔ ایسا بے بدیل عارف، ایسے انسان باعمل، ایسی باتقوی شخصیت جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، ان کے بارے میں یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، آپ علماء کرام سے رہنمائی لے سکتے ہیں، آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے، آپ کی سوانح عمری میں بھی یہ بات اب لکھ دی گئی۔ ابھی چند سال پہلے ایک شہید کا اکلوتا بیٹا، جس کی عمر بھی بالغ نہیں تھا، 10-12 سال عمر تھی، اس کی وفات ہو گئی، اور جیسی وہ کار حادثے میں اس کی موت ہوئی اور اس کی میت گھر میں لائی گئی، اور اب اس کو غسل و کفن کے بعد قبرستان لے کے جایا جانے لگا، تو اس بچے کی ماں، چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی، اب ایک بچہ تھا، اس کی بھی حادثے میں وفات ہو چکی، تو اس باعث وہ بار بار غش کے عالم میں گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ چونکہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی اس بچے کے خاتون کے ہمسایہ تھے، اس لیے تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے وہ بھی تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے اور جنازہ اٹھنے لگا تو اس کی ماں ایک دم سے اس طرح سے گری، بے ہوش ہو گئی، اور یوں لگنے لگا کہ شاید مر جائے گی صدمے سے، یا کسی اور بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو اس لمحے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا کہ اس جنازہ کو زمین پر رکھو، اور جب جنازہ زمین پر رکھا گیا، آگے بڑھے اور سورہ مبارکہ فاتحہ اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کی، اور کچھ دیر کے بعد وہی بچہ زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مختصر میں ایک جملہ عرض کروں کہ آپ کے شاگرد موجود تھے قریب میں، آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا، کہا حضرت یہ کیا ہوا، یہ کیسی کرامت ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی کرامت اس سے پہلے نہیں دیکھی ہے، کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن کا کمال ہے، کہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا؟ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا اس وجہ سے میرے قرآن پڑھنے میں اللہ نے اثر رکھا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا، اور جو بھی حکم خدا میرے سامنے آیا، تو میں نے کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کے سامنے اپنا سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوا، انکار نہیں کیا، ہر حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا۔ آج تک ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے ہر امر کو مانا، ہر نہیں کے آگے تسلیم ہوا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس خاتون کی حالت کو دیکھ کر میں نے بھی گڑ گڑا کر پروردگار سے جب یوں مانگا، تو پھر پروردگار نے میری بات کا بھی انکار نہیں کیا۔ جب میں نے اللہ کی کسی بات کا زندگی میں انکار نہیں کیا اور اللہ کی ہر بات مانی، آج اللہ نے بھی میری بات مان لی، اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ واقعاً قرآن مشکل کشا ہے، قرآن زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف مشکل کشا ہے۔ حضرت نے اپنی توقیع میں ارشاد فرمایا، اور آپ کی دیگر فرامین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے دشمن تمہیں نابود کر دیتے، تمہیں اپنے ظلم کا شکار کر لیتے۔ امام زمانہ کی عنایات، اور یہ معروف واقعہ جو بحرین میں پیش آیا، جب بحرین کے سربراہ نے، بادشاہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ ناصبی تھا، اور اہل بیت اور تشیع کی نسبت بغض رکھتا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے کیسی چال چلی، تفصیل سے آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں چند اشارے عرض کروں۔ وہ کچھ ایسے انار اپنے گھر سے لے کے آ گیا جن کے اوپر مخصوص افراد کے نام درج تھے، کچھ 3 نام تھے ان اناروں کے اوپر، کندہ تھے، اور لے کے آیا، اور لانے کے بعد کہا بادشاہ سے کہ دیکھو یہ شیعہ علماء اور یہ اہل تشیع، یہ روافض، یہ بدعت گزار، ان شخصیات کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے نام تو انار کے اندر کندہ ہیں، یہ اتنے متقی ہیں، خدا کے اتنے قریب تر ہیں کہ اللہ نے ان کے ناموں کو اس پھل میں درج کر دیا، اور قدرتی طور پر یہ نام ان پھلوں کے اندر، اناروں کے اندر تحریر شدہ ہیں، کندہ شدہ ہیں۔ تو بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔
اب وزیر اعظم کی یہ کوشش تھی کہ اس طرح سے انہیں کافر قرار دیا جائے اور ان کی حیثیت ملک میں اس طرح سے کہ وہ صرف ٹیکس دے کر یہاں پر زندگی گزار سکتے اور ان کو مسلمانوں کے حاصل شدہ حقوق سے محروم کر دیا جائے. یہ بحرین کی تشیع کے لیے ایک مشکل وقت تھا. یہاں تک کہ بحرین کے بادشاہ نے تمام بزرگ شیعہ علماء کو حکم دیا کہ فوراً میرے دربار میں پہنچو اور پہنچ کر اس مسئلے کا جواب دو، اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو پھر اسی مکتب کو قبول کرو جس پر سواد اعظم اور اس ملک کے اکثریتی افراد کا جو مذہب اور مکتب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اس حیثیت سے ایک باج گزار اور ٹیکس دہندہ کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزار سکتے ہو. علماء نے کہا کہ ہمیں صرف 3 دن کی مہلت دو، اور ہم 3 دن کے بعد آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو آپ کے مطالبات قبول کر لیں گے. یہاں تک کہ بزرگ علماء فقہا 3 بڑے فقی اور مجتہد ان کے نام موجود ہیں، روایات میں کتابوں میں موجود ہیں، یہ تینوں چلے گئے صحراؤں میں اور 3 دن تک مسلسل انہوں نے روزہ رکھا اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، گریا کرتے رہے، تضرع زاری کرتے رہے، توسل کرتے رہے. یہاں تک کہ تیسرے دن ان میں سے ایک کے خواب میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائے. عالم خواب میں یا عالم بیداری میں اس سے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، بادشاہ سے کہو کہ اس وزیر کے گھر اپنے مخصوص سپاہیوں کو بھیجو ہمارے بعض افراد کے ساتھ، اور جا کر فلاں صندوق میں وہ سانچے پڑے ہوئے ہیں کہ جب یہ سیب چھوٹے تھے، یہ انار چھوٹے تھے تو ان کے اوپر ان خولوں کو چڑھا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے وہ نام انہی کے اندر کندہ ہو گئے تھے اور یوں لگنے لگ گیا کہ یہ نام قدرتی طور پر ان پر موجود ہے. ایسے ہی ہوا، وہ علماء گئے، جا کے کہا بادشاہ سے کہ جاؤ اپنے سپاہیوں کو بھیجو، ہمارے ان افراد کو بھی ساتھ بھیج دو. فلاں صندوق میں وہ 3 سانچے پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ نام پہلے سے کندہ تھے، اور ان کو جب وہ انار چھوٹے تھے ان کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے یہ نام ان میں کندہ ہو گیا، اور اب یوں لگنے لگ گیا کہ قدرتی طور پر شاید پہلے سے یہ نام موجود ہے. اور یہاں پر بادشاہ دستبردار ہو گیا اور وزیر اعظم کو خفت اٹھانا پڑی، جس کے بعد اس عالم نے امام زمانہ سے توسل کیا اور یہ استفسار کیا، آقا 3 دن تک ہمارا خون خشک ہو گیا اور ہم ایک ایسی مشکل میں تھے اور پریشانی میں تھے، اگر آپ نے یہ ہماری مدد کرنی تھی، رہنمائی کرنی تھی اور جواب عطا کرنا تھا تو ہمیں پہلے ہی دن کیوں نہ آپ نے عطا کر دیا. ہم 3 دن تک بہت مشکل میں رہے، بہت پریشان رہے، اور آپ نے آخری وقت میں آ کے ہماری نصرت کی مدد کی. تو امام نے کیا فرمایا کہ میری غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے کہ تم نے خود کو لاوارث سمجھا اور 3 دن کی مہلت مانگی ہے. اگر تم نے کہا ہوتا کہ ہم ابھی جواب دیتے تو میں وہیں پر تمہاری مدد کرتا اور تمہاری نصرت کرتا. یہ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے خود کو لاوارث سمجھا ہے. جس طرح سے قرآن مشکل کشا ہے، امام زمانہ مشکل کشا ہے. ہم نے قرآن مجید کا یہ معروف سورہ مبارک ہے عصر، محققین علماء جن میں سے خود آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی ہیں، جس طرح سے سورہ مبارک الحمد کو پورے قرآن مجید کا سرنامہ اور دیباچہ قرار دیا گیا، اسی طرح سے قرآن مجید کا سورہ مبارک عصر قرآن کے لیے ایک دیباچہ اور فہرست کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی سارا قرآن تفصیل ہے اس اجمال کی جو سورہ مبارک عصر میں اللہ نے جن مضامین کو بیان کیا. اس سورہ کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور یہ سورہ تعارف ہے، ایک طرف امام زمانہ کا، دوسری طرف نصاب ہے منتظرین کا، وہ مومنین جو منتظر ہیں امام زمانہ کے. آغاز قسم سے ہوا اور قسم ہے عصر کی. قرآن مجید میں 114 صورتیں، یہ بات اس لیے تاکہ میں نے پہلے عرض کی تھی لیکن آن دی ریکارڈ تاکہ محفوظ ہو جائے اور آپ کے امتحان میں، اب آپ کی مرضی کب آپ امتحان لیتے ہیں. میں نے مصطفیٰ بھائی سے یہ خواہش کی تھی کہ ہم عید الفطر کے بعد 14 یا 15 مئی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کا ایک ہفتے کا دن بن رہا ہے، ایک اتوار کا. تو اب آپ مصطفیٰ بھائی سے رجوع کر لیجئے کہ کس دن آپ امتحان دینا چاہتے ہیں، بروز ہفتہ یا بروز اتوار، یعنی 14 مئی کو یا 15 مئی کو. اور پھر ماہ جون کے مہینے پہ پھر ایک دن معین کر لیں گے جس میں آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. وہ میں پہلے یہ آپ طے کریں گے کہ امتحان کب ہو، تو پھر میں عرض کر دوں گا کہ پھر میں کب حاضر ہو سکتا ہوں نتائج سنانے کے لیے. تو انشاءاللہ اس بار اب تو کورونا کی بھی وہ پریشانی تقریباً ختم ہو گئی، تو جو کامیاب ہونے والے ہیں اگر انہوں نے زیارات اتباع تعالیات کے لیے ان کو لے جایا گیا تو قصد و ارادہ یہ کہ اس دفعہ ہم بھی
باقی ساتھیوں کے ساتھ ہمراہی میں سفر کریں گے اور یہ باقی کی باتیں جو رہ جائیں گی وہ وہاں پہ مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس لیے تاکہ یہ محفوظ ہو یہ باتیں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے. قرآن مجید کے 114 صورتیں 114 میں سے 70 صورتوں کے دوران میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی، نہ شروع میں نہ وسط میں نہ آخر میں. 44 صورتیں جن میں اللہ نے قسمیں استعمال کی، کیونکہ یہ سوال آئیں گے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور ان 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. کسی سورہ کی شروع میں اللہ نے صرف ایک قسم اٹھائی، جیسے سورہ مورد نظر ہے سورہ مبارکہ عصر، سورہ اور بھی بہت سارے سورہ. کسی کی شروع میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ ضحیٰ. کسی سورہ کے شروع میں پروردگار نے 3 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ العادیات. کسی سورہ کی شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3. کسی سورہ کی شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ فجر. اور اس کے بعد اللہ نے صرف ایک مقام پر اس سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ شمس ہے جس میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں. سورہ عصر میں اللہ نے صرف ایک قسم اٹھائی، والعصر. عصر کا لفظ اسارہ سے مشتق ہے. اسارہ کا مطلب ہے نچوڑ. وقت عصر کو وقت عصر کیوں کہا جانے لگا؟ اس لیے کہ دن کا یہ حصہ سارے دن کی سرگرمیوں کا نچوڑ ہوتا ہے. صبح سے انسان زحمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام شروع کرتا ہے، لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے. یہ غروب سے پہلے کے لمحات ان میں آ کر اب اس کی دن کا نچوڑ اس کو مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کو وقت عصر کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے اس لمحے کو، ان خاص لمحات کو، ان اوقات کو وقت عصر کہا جانے لگا. اس کے بعد پھر بطور مطلق زمانے کو وقت عصر کہا جانے لگا. لیکن جو قوی ترین روایات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ 2 ہیں. ایک عصر عاشورہ کی قسم، ایک عصر ظہور کی قسم. اگر پہلی قسم ہو تب بھی فرق نہیں ہے، دوسری قسم ہو تب بھی فرق نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن اور امام زمان ہر دو کی اساس اور ہر دو کی روح ایک ہے، اسی طرح سے ذات امام حسین اور ذات امام زمان میں جو مماثلت ہے وہ بہت عجیب ہے. اس سفر میں میرے پاس 4 مستقل کتابیں ایسی ہیں کہ جو خاص اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، اور ضخیم کتابیں. کیا مماثلت ہے اس ذات امام زمانہ کی ذات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ امام زمانہ کا ظہور روز عاشور ہوگا. کیوں اس دن کو منتخب کیا گیا؟ اور امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر تاکید ہے نیمہ شعبان زیارت عاشور کی تلاوت کی جائے، اور 3 شعبان میلاد امام حسین پر، اور روز عاشور تاکید ہے کہ زیارت امام زمانہ پڑھی جائے. جب کعبہ میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے امام حسین کا ذکر تفصیل سے کیا جائے گا. آپ چاہیں گے تو میں کچھ حصے بیان کر دوں گا. اور روز عاشور امام حسین نے امام زمانہ کو یاد کیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا مرکز کوفہ کو قرار دیا. چلے تھے کوفہ کی طرف لیکن پہنچ نہ سکے. امام زمانہ بھی مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے. جو القاب امام حسین علیہ السلام کے ہیں بےعینی وہی القابات امام زمانہ کے ہیں. الوتر الموتور امام حسین کا لقب ہے، امام زمانہ کا بھی، باقی القابات بھی اسی طرح سے. جو نعرہ امام حسین کے اصحاب کا ہے وہی نعرہ امام زمانہ کے اصحاب کا ہے، یا لسارات الحسین.
یہ امام حسین کے ساتھیوں کا بھی نعرہ ہے، یہی نعرہ امام زمانہ کے ساتھیوں کا بھی۔ تمام ائمہ میں سے بعد از شہادت امام زمانہ، جب آپ کی 70 سالہ حکومت مکمل ہوگی اور آپ کو ساجدہ نامی عورت اپنے گھر کی چھت سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرے گی، تو آپ کی نماز جنازہ سرور و سالار شہیدن امام حسین پڑھائیں گے۔ کیا ربط ہے اس چیز کا؟ اور دیگر اس حوالے سے جزیات، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، پہ ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ والعصر، اب چاہے تو آپ کہیں قسم ہے عصر عاشور کی، یا کہیے قسم ہے عصر ظہور کی، ہر دو کی روح ایک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بتحقیق ہر انسان نقصان میں، ہر انسان خسارے میں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک جملہ عرض کروں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا۔ سورہ عصر کی تفسیر کے ضمن میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ اس لفظ کی حقیقی تفسیر تب سمجھ میں آئی جب میں نے بازار میں ایک برف فروش کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور جو اس کی آنکھوں میں اشک تھے، بہت غریب آدمی تھا، مفلوق الحال تھا، اور یہ صدا بلند کر رہا تھا، ارحموا من یذوب رأس مالہ، بار بار کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، رحم کرو اس پر جس کا راس المال سرمایہ نابود ہو رہا ہے، یعنی جلدی کرو، مجھ سے یہ برف خرید لو کہ میری یہ متاع ہے نکل رہی ہے۔ بے عین ہی انسان ہے، انسان کے پاس قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سرمایہ اس کی عمر ہے، اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، اور زندگی کا سرمایہ لے کر اللہ نے انسان کو دنیا کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا خریدے؟ کم از کم جنت خریدے، اس لیے کہ نفس انسانی کی معصومی نے کم از کم قیمت جنت کو قرار دیا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ دل کی دھڑکن کو اللہ نے انسان کے سینے میں مخصوص تعداد میں رکھا ہے۔ اب چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی دھڑکن رک جائے گی اور اس کا متاع عمر اور اس کی حیات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بیمار نہ ہو تب بھی، جس لمحے اس کے دل کی دھڑکن رکی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ دل کی دھڑکن نہیں رکتی۔ جب آیا دنیا میں اس دل نے دھڑکنا شروع کیا، اور طے یہ ہے کہ اپنی مخصوص تعداد میں اس دل نے دھڑکنا ہے، اور جس دن وہ تعداد تمام ہو گئی، پھر بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس کی زندگی کے صفحات کو بند کر دیا جائے گا۔ کیا خریدتا ہے اپنی اس متاع جان کے عوض انسان؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں۔ کوئی قیمتی ترین متاع لٹا کر صرف ایک خوبصورت سا گھر خریدنے میں کامیاب ہوتا ہے اور ایک آدھ گاڑی لے لیتا ہے، اور کوئی اپنی عیاشی کا انتظام کر لیتا ہے اور چند لذتوں کا جو بہت جلدی ختم ہو جاتی، اور کوئی مال دنیا اکٹھا کرنے میں اور زمین کے کچھ ٹکڑے لے لیتا ہے اس متاع حیات کو لوٹا کر۔ یہ سب خسارے میں۔ کون ہے جس کی تجارت سود مند ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار اوصاف کے جو منشور جہانی ہے، عالمی منشور ہے امام زمانہ کے منتظرین کے لیے، کہ انشاءاللہ کل سے پھر اس کی مزید جزیات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حق تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید کا اور امام زمانہ کا قرب عطا فرمائے۔ ہمارے اور قرآن کے درمیان، ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان جتنے فاصلے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جو گرد ہمارے اور
امام کے درمیان ہمارے اور قرآن کے درمیان حائل ہو چکی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس لیے کہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ جس شے پر مسح کیا جا رہا ہے کوئی تری نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں. پروردگار ماہ مبارک رمضان کے وقت افطار، ان خوبصورت لمحات میں، ان نورانی اور بابرکت لمحات میں تجھے اپنی آخری حجت، اپنے آخری ذخیرہ فرزند فاطمہ، اپنے زمانے کے حسین ابن علی امام زمانہ کے صدقے میں واسطہ دیتے ہیں. پروردگار ہمیں گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، اور اس مہینے کا اور روزوں کا ماحصل تقوی، پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو قرآن کا حقیقی شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.